میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ سعودیہ میں لوگ کہتے ہیں کہ وتر کی نماز مغرب کی طرح نہ پڑھے، کیا حکم ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی نماز کو مغرب کی نماز کی طرح پڑھنے سے منع کیا ہے، تو یہ حدیث ان کا مستدل ہے جس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ بھئی ایک رکعت بالکل الگ پڑھے جائیں، لیکن حنفیہ کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ حنفیہ استدلال کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث لا یسلم الا فی آخرہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے تھے اور صرف آخر میں سلام کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو زیادہ جانتی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے لن تجزی رکعۃ واحدۃ قط، کہ ایک رکعت کسی بھی صورت میں کافی نہیں ہو سکتی۔ رہی یہ احادیث جس میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بواحدۃ یا صلاۃ اللیل مثنی وثنی فاذا خفت الصبح فاوتر بواحدۃ، دو رکعتیں پڑھو جب صبح صادق کا خوف ہو تو ایک رکعت وتر پڑھو۔ تو یہ اوتر بواحدۃ کا جو یہ ترجمہ کیا جاتا ہے ایک رکعت وتر پڑھو، یہ اس کا یقینی ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ اوترا یوترو ایتارن کا مطلب جفت کو طاق بنانا بھی ہوتا ہے۔ تو اوتر بواحدۃ کا مطلب یہ ہوا کہ پچھلی 2 رکعتوں کو ایک رکعت کے ذریعے طاق بنا دو۔ طاق کہتے ہیں نا کہ ایون اور آڈ عدد آپ کو معلوم ہے کہ جو 2 پہ تقسیم ہو جاتے ہیں وہ ایون کہلاتے ہیں، جو 2 پہ تقسیم نہیں ہوتے آڈ کہلاتے ہیں۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی 2 رکعتوں کو ایک رکعت کے ذریعے آڈ بناؤ، جو ایون تھی اس کو آڈ بناؤ، تو یہ مطلب ہے۔ تو رہا وہ روایت جس میں آتا ہے کہ مغرب کی طرح نہ پڑھو، تو اس میں یہ ہے کہ جیسے مغرب کی تیسری رکعت میں قرات لازم نہیں ہے، تو وتر میں ایسا نہیں ہے کہ وتر کی بھی بالکل تیسری رکعت آپ مغرب جیسی بنا دیں اور اس میں قرات کیے بغیر آپ رکوع کر لیں، تو یہ تعویل اس روایت میں ممکن ہے۔ تو بہرحال تمام روایتوں کو جمع کیا ہے، لیکن پھر بھی مسئلہ بہرحال اختلافی ہے، ائمہ مجتہدین کے درمیان دونوں طرف دلائل ہیں، اور اسی وجہ سے اس مسئلے میں غلو جائز نہیں ہے، لیکن ایک مذہب کو فالو کرنا چاہیے اور دوسرے پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرا مقصد صرف یہ بتانا تھا کہ اس بارے میں جو حنفیہ ہیں ان کے دلائل بھی مضبوط ہیں، ان کو بالکل احادیث کے مخالف قرار دینا یہ بہرحال غلط ہے۔ بہت بہت شکریہ۔